کے بعد اگلا سوال تھا جبرائیل کا، اخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے بتاؤ قیامت کے بارے میں۔ اگلا سوال قیامت کا تھا۔ تو قیامت کیا ہے جس کو ہم یوم آخرت کہتے ہیں؟ تو 26 نمبر سوال میں یوم آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یوم آخرت پر ایمان، سب سے پہلے تو اس کو یوم آخرت کیوں کہا گیا؟ قیامت کو یوم آخرت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں ہے، وہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے، اس لیے اس کو یوم آخرت کہا گیا۔ تو اس پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ صدق دل سے اس بات پر ایمان رکھنا کہ ہر مخلوق کی فنا، ہر مخلوق فنا ہوگی، پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین رکھنا، یعنی صدق دل سے ہر مخلوق کے فنا ہو کر پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کا اس پر یقین رکھنا کہ ہر ایک جو بھی مخلوق ہے، جو بھی زیرو چیز ہے، اس نے فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، کہ سبھی کے سبھی جو بھی ہے سبھی فنا ہونے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ بننے والی ہے۔ تو ہر مخلوق کو فنا ہونے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، یعنی فنا ہونے کے بعد ختم نہیں ہو جانا جو کہ کافروں و مشرکوں کا عقیدہ تھا، بلکہ اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین رکھنا۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کیا ہے، اور پھر اس میں مزید مرنے سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کے تمام مراحل پر ایمان لانا، یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جو بھی کچھ ہے وہ سبھی آخرت ہے۔ چاہے قیامت تو جب آئے گی، انسان جب مر گیا، اس کی موت آ گئی، اس کی قیامت شروع ہوگی، اس کی آخرت یہیں سے شروع ہوگی۔ تو مرنے سے لے کر جنت میں اگر کوئی نیک ہے اور اگر کوئی کافر بد ہے تو جہنم میں اس کے داخل ہونے تک، یہ سارے جو مراحل ہیں، اور بلکہ جنت اور جہنم کے اندر بھی کیا کچھ ہے، ان سبھی چیزوں پر ایمان، یہ ہے آخرت پر ایمان۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمبا موضوع ہے، ایک پورا بہت بڑا جہان ہے آخرت پر ایمان، تو جس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہر مخلوق نے فنا ہو کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور مرنے کے بعد سے لے کر جنت جہنم اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے اندر ان چیزوں پر ایمان، یہ سارے آخرت پر ایمان ہے۔ اس کی دلیلیں قرآن و سنت میں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، دو جملے ہیں اور دونوں ہی آخرت پر ایمان کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور قیامت کا آنا یعنی آخرت کا قائم ہونا، یہ یوم آخرت ہے۔ قیامت کا آنا یہ یوم آخرت ہے۔ اچھا، قیامت آ گئی، ہر چیز فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اب اگلا مرحلہ ہے۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ قیامت آ گئی، ہر چیز فنا ہوگی، فنا ہونے کے بعد پھر دوبارہ کھڑا ہونا، زندہ ہونا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، يَبْعَثُ، بعث کے معنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، بعث کے معنی کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا، من فی القبور، جو قبروں میں ہیں، جو قبروں میں ہے اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ اس میں کس بات کی دلیل ہے؟ قیامت کے آنے کی، ہر چیز کے فنا ہونے کی بھی، اور فنا ہونے کے بعد دوبارہ ان کے زندہ ہونے کی بھی۔ اور احادیث بھی اس پر بے شمار ہیں۔ ارکان کے ایمان میں سے 5واں رکن کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، والیوم الآخر بھی اس میں آ گیا، لیکن آپ کے سامنے حدیث تھوڑی لمبی دی گئی ہے جس میں ذرا وضاحت ہے۔ من احب ان یزحزح عن النار، جو چاہتا ہو کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے، ویدخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا جائے، فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس حدیث کو ہم نے کیوں ذکر کیا ہے؟ اس میں صرف آخرت پر ایمان نہیں، بلکہ آخرت پر ایمان کے ساتھ جو آخرت میں جو کچھ ہونے والا اس کا بھی ذکر ہے۔ وہ کیسے؟ من احب ان یزحزح عن النار، کہ جو چاہتا ہو کہ جہنم سے ہٹا لیا جائے، بچا لیا جائے، اس کا معنی جہنم ہے۔ کہاں پر ہے؟ آخرت میں ہے۔ ویدخل الجنہ، اور چاہتا ہو کہ جنت میں داخل کیا جائے، اس کا معنی کہ جنت ہے، کیونکہ ویسے یؤمن بالآخرہ، آخرت پر ایمان وہ ایک اجمالی سی مختصر سی چیز ہے، لیکن یہاں پر جنت اور جہنم کا بھی ذکر آ گیا، جو اصل آخرت کی دو جگہ ہیں، جو اصل آخرت کے دو ٹھکانے ہیں، ان کا ذکر آ گیا، اس لیے اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ یاد کرنے میں تھوڑی آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن بہت اہم ہے اس موضوع کے لحاظ سے۔
کہ جو چاہتا ہو کہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، فلتأتہ منیۃ، ہاں تیسری چیز کا ذکر آ گیا، وہ کیا ہے؟ منیت موت، فلتأتہ منیتہ، اس کی موت آئے۔ اس کا معنی کہ موت بھی ہے، مرنا بھی ہے، جہاں سے آخرت شروع ہوتی ہے۔ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ تو یہ ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں، انسان کو کس قدر اس کی تیاری کی ضرورت ہے، کس قدر اس کے لیے اپنے آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں، آخرت پر ایمان کے کیا فائدے ہیں، کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کہ انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ آخرت پر ایمان یہ وہ چیز ہے جو انسان کو لگام دیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ جس طرح کہ عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر آخرت پر ایمان نہ ہوتا تو ہم کچھ اور ہی ہوتے۔ کیا مانی؟ کہ جو کچھ کرنا چاہتا کرتا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، کوئی پوچھنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو آخرت پر ایمان انسان کو کنٹرول کرتا ہے، برائی کرتے ہوئے، ظلم زیادتی کرتے ہوئے آخرت پر ایمان ہے تو اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ دیکھو آج ظلم کر رہے ہو، کل اس کا بدلہ دینا ہے۔ نیکی کرتے ہوئے انسان کو ترغیب دیتا ہے، اس کو ابھارتا ہے کہ یہ تیری نیکی ضائع نہیں جا رہی، بلکہ کل اس کا تو کیوں اجر مل کے رہے گا۔ اگر کوئی مشقت ہے، مشکل ہے، کچھ محنت ہو رہی ہے تو یہ محنت ضائع رائے گا نہیں جا رہی، بلکہ کل اس کا تم کو اس سے کہیں بڑھ کر اجر ملنے والا ہے۔ تو آخرت پر ایمان کے بہت بڑے فائدے ہیں کہ برائیوں سے انسان کو کنٹرول کرنا، نیکیوں پر ابھارنا اور سیدھا کر کے اس کو چلانا، ظلم و زیادتیوں سے بچانا۔ اور اسی طرح آخرت پر ایمان کے فائدوں میں سے انسان کو حوصلہ تسلی ہوتی ہے۔ دنیا میں ظلم و ستم ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، لوگ طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں دوسروں پر، تو مظلوم کے لیے کیا ہے؟ آخرت پر ایمان ایک بہت بڑا اس کا سہارا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر ظلم ہو رہا ہے تو کل اس کا بدلہ لیں گے، اگر کوئی جو کچھ کر رہا ہے کرنے دو، کل پورا کا پورا اس کا بدلہ مل جائے گا۔ تو یہ چیز انسان کو بعض اوقات جس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جس پر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی تسلی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت بڑا اطمینان ہوتا ہے آخرت پر ایمان۔ اور پھر مزید آخرت پر ایمان جو ہے یعنی اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، ہر لحاظ سے انسان کو سیدھا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر دین کے اندر کسی نہ کسی طرح سے آخرت کا کوئی نہ کوئی تصور ہے، اگرچہ وہ دوسری زندگی کے نام سے ہے، جو کسی دوسرے جنم کے نام سے ہے، کسی بھی انداز سے۔ کس لیے؟ یعنی حتیٰ کہ گمراہ دینوں کے اندر بھی یہ چیز کیوں ہے کہ اس دین کے جو وضع کرنے والے، بنانے والے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ لازمی چیز ہے کہ ایسی کچھ تصور ہو لوگوں کے ہاں کہ جو ان کو کنٹرول کرے، جو ان کو سیدھا کر کے چلائے۔ اور پھر عقلی طور پر بھی، یہ تو ہم نے قرآن و سنت کی دلیلیں بیان کی آخرت پر ایمان کی۔ آخرت پر ایمان کی عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی طور پر بھی تقاضا کرتی ہے عقل انسان کی کہ دنیا میں اونچ نیچ، ظلم زیادتیاں، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اگر ایسے ہی ہر کوئی دنیا ختم ہو جائے، ظالم ظلم کرتا ہی مر جائے، مظلوم ظلم سہتا ہی مر جائے، تو پھر تو یہ اندھیرے کا نظام ہوا، جنگل کا نظام۔ پھر تو اس ظلم کا بدلہ کب ہوگا؟ نیکی کرنے والے کی نیکی کا اجر کب ملے گا اس کو؟ برائی کرنے والے کی برائی کا اس کو صلہ کب ملے گا؟ تو عقلی طور پر بھی انسان کی عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ لازماً ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن میں فیصلے ہوں، جس دن میں جزا سزا کا معاملہ ہو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم الدین کا نام دیا ہے، جو جزا سزا کا دن ہے، معاملے کا دن ہے، عدل بدلے کا دن ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ آخرت پر ایمان، اس کے فائدے، اس کے تقاضے، عقلی طور پر بھی جو عقل بھی انسان کی تقاضا کرتی ہے کہ آخرت لازمی ایک ہونا چاہیے کہ جہاں پر انسان کو اس کے کیے ہوئے کا سزا، اس کا بدلہ یا اس کا جزا یا سزا ملے، قرآن و سنت کی دلیلوں کے ساتھ ساتھ۔